اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں منہاج القرآن وملی یو کے نظامت دعوت کی جانب سے پیغام کربلا کے عنوان سے 10 روزہ پروگرام۔ میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج 7ویں روز جمع ہیں، اور آج کے دن کا موضوع ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہے حسین۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ المصابیح کتاب المناقب میں درج ہے۔ لیا پناہ میں بے آبرو نہ ہونے دیا، عروس دین خدا کی ردا امام حسین۔ نظر کے سامنے گو لخت دل شہید ہوئے، نہ آہ کی نہ ہوئے لب کشا امام حسین۔ وہ جن کے ناز اٹھاتے تھے جبریل امین، یہی تو ہیں وہ شہ کربلا امام حسین۔ بلند شان فلک مرتبہ امام حسین، سکون دیدہ خیر النساء امام حسین۔ خدا پرست خدا آشنا امام حسین، ہے شرح ساز فنا و بقا امام حسین۔ سوار شانہ خیر الورا امام حسین، کجا یزید ستم گر کجا امام حسین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ حفصہ ہارون سے کہ وہ آپ کے گوشے گزار اللہ رب العزت کی آیات فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی حفصہ ہارون جو بے حد خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آیات بینات کی تلاوت کر رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے، ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے۔ وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی، تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے۔ ثنا خوانی مصطفیٰ کی بدولت، ثنا خوان تیری قدر ہو رہی ہے۔ تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے، تڑپتے کی ان کو خبر ہو رہی ہے۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ سعدیہ جہاں زیب صاحبہ سے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کریم کا در کھلا ہوا ہے، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔
فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمیں کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمیں کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کریم کا در کھلا ہوا ہے، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے، ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نہ ان سا کوئی کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سا کوئی کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ محترمہ سعدیہ جہاں زیب صاحبہ نے بڑے دل موہ لینے والے انداز میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش کی۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اور نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ محترم و معظم ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ خیر و شر کے لاکھوں مارکے بپا ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، بالخصوص اسلام کا اولین دور جو ہے وہ لاتعداد شہادتوں سے لبریز ہے، تاہم یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ آج تک کسی اور شہادت کو اس قدر شہرت اور مقبولیت اور اماگیر تذکرہ نصیب نہیں ہو سکا جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نصیب ہوا۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زندہ و تابندہ ہے، اس کی شہرت اور تذکروں میں آج تک کوئی کمی نہیں ہے، یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسینیت ہر طبقہ میں حق اور یزیدیت ہر طبقہ میں فتنہ و فساد کی علامت بن گئی ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی کا بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں۔ کافر، ظالم، فاسق و فاجر، منافق اور طاغوت صفت لوگ جو زمین پر نشہ اقتدار کے باعث اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، ان کا کچھ دنوں کے لیے کامیاب نظر آنا محض اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو پھر انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور ایسا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں ان کا نام نشان عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے اقتصاب کتاب شہادت امام حسین، فلسفہ و تعلیمات سے۔
آئیے اب ہم محترمہ سعدیہ جہاں زیب صاحبہ سے ہی ایک بار پھر منقبت امام حسین سماعت فرماتے ہیں۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، سہارا جو ہمارا ہے، سہارا جو ہمارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، اور اس گھر کا مینارہ ہے، اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، درود ان پر، سلام ان پر، علی جن کا برادر ہے، درود ان پر، سلام ان پر، علی جن کا برادر ہے، علی تطہیر کا پیکر، علی تطہیر کا پیکر، علی عطرت کا شوہر ہے، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام،
جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بائی کے جن کو پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ ایک بار پھر محترمہ سعدیہ جہاں زیب صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ محترم و معزز ناظرین، بشر کا ناز، نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ الزہرا کے دل کا چین حسین،
کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین، مولائے غوث و کتب و کلندر ہے تو حسین، بخشش کا بے کنار سمندر ہے تو حسین، اے وجہ ذوالجلال فنا تجھ سے دور ہے، دل میں نہیں ہے روح کے اندر ہے تو حسین۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی سے ہے اور اس کی الجلد ثانی میں ابواب المناقب میں درج ہے۔ آئیے اب تذکرہ حسین کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں محترمہ رخسانہ عالم صاحبہ سے، جو کہ عرصہ دراز سے منہاج القرآن ویملی UK کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات دین متین کی سربلندی کے لیے سر انجام دے رہی ہیں۔ آئیے آج ہم موضوع انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہے حسین، اس کے تحت ان سے واقعات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم جس مقدس مہینے کا ذکر کر رہے ہیں وہ مہینہ ہے محرم الحرام۔ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صرف اسلامی سال کا آغاز ہی نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں حریت، غیرت، وفا، قربانی اور صبر کا درس دیتا ہے۔ وہ مہینہ جو ہمیں کربلا کی صحرا میں لے جاتا ہے، جہاں تاریخ کی وہ عظیم ترین قربانی دی گئی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ وہ مہینہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے لیے سر کٹایا جا سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ عالم شاہد ہے، جب بھی اسلام پر کڑا وقت آیا، جب بھی باطل طاغوتی قوتوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو اہل حق باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور خون جگر دے کر شجر اسلام کی آبکاری کی۔ تاریخ حق و باطل میں نیکی اور بدی کے لاکھوں مارکے برپا ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، لیکن یہ حقیقت سورج کی طرح روشن ہے کہ آج تک کسی اور شہادت کو اس قدر شہرت، مقبولیت اور ہماگیر تذکرہ حاصل نہیں ہو سکا جتنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ہوا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ زندہ اور تابندہ ہے، اور اس کی شہرت اور تذکرہ آج بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہر طبقے میں حسینیت، حق اور جزیدیت ہر طبقے میں فتنہ و فساد کی علامت بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ حسین کون ہے؟ سید الشہداء، نواسہ رسول، فرزند علی و فاطمہ، محسن انسانیت، امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا، جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ بنائے۔ وہ حسین جس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جنہوں نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، ندی فرات کے کنارے، پیاس کی شدت میں، بھوک کی تکلیف میں، تنہائی کے عالم میں، خیموں میں جلتی آگ کے سائے میں، سجدے میں سر دے کر ہمیں دین کی اصل روح عطا فرمائی۔ اگر امام حسین میدان کارزار میں حق کے لیے نہ نکلتے اور 72 تن اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے تو آج اسلام میں اعلیٰ انسانی قدروں، اظہار آزادی اور حق و باطل کا فرق مٹ چکا ہوتا، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اس لیے اقبال نے کہا،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام میں مشکل وقت میں دو راستے اپنائے جاتے ہیں، ایک راہ رخصت اور دوسرا عزمیت، عزم اور ہمت یعنی جہاد کا راستہ۔ رخصت یہ ہے کہ گوشہ نشین ہو جائے، دل میں برا جانے لیکن عملی طور پر ہر میدان جنگ میں نہ آئے۔ اکثریت رخصت پر عمل کرتی ہے۔ امام حسین کی یہ انفرادیت ہے کہ جہاں امت کی بھاری اکثریت زبان سے برا کہنے اور دل سے برا جاننے کے درجے میں گئی، امام حسین نے رخصت کو چھوڑ کر عزم و ہمت اور جہاد کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر زمانے کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت کی انفرادیت کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں ذہنوں میں لطیف سوال اٹھتا ہے کہ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نواسۂ رسول ہیں، لیکن مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے اور کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے حسین کو اپنا دین کا پیکر قرار دیا، فرمایا حسین اپنے وجود سے دنیا کو دکھا دے گا کہ مصطفیٰ کیا ہیں اور لوگوں کو میرے دین اور میری سنت کی حرمت کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ امام حسین کی شہادت دراصل سیرت محمدی کا ایک باب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہادت امام حسین کو ملے گی وہ ظاہراً دیکھنے میں شہادت حسین ہوگی، مگر وہ میری شہادت کی عکاسی ہوگی جس سے قیامت تک میری سیرت کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا درمیاں امت آکیواں جناب ہمچو حرف کلہ واللہ در کتاب۔ علامہ اقبال اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں امت کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسی تھی جو سورہ اخلاص کو قرآن کے درمیان حاصل ہے۔ پھر ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں موسیٰ و ہارون و شبیر و یزید از حیات عید قوت حق پدید۔ محترم ناظرین و سامعین، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید یہ دو قومیں ہیں جو زندگی سے ظاہر ہوئیں اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حق کے علم بردار تھے اور فرعون اور یزید نے باطل کی پاسداری کی۔ دونوں قومیں ابتدا سے چلتی آئی ہیں اور ان کے درمیان کشمکش بھی ہوتی رہی ہے۔ زندہ حق از قوت شبیری اس باطل آخر داغ حسرت میری اس۔ محترم ناظرین و سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ حق قوت شبیری سے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت حسین جیسے بزرگ اسی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ جب خلافت نے قرآن مجید سے تعلق توڑ لیا، آزادی کے حلق میں زہر انڈیل دیا گیا، یہ حالت دیکھ کر ایسی گھٹا اٹھی اور اٹھتے ہی جل تھل ایک کر دیتی ہے، اور یہ گھٹا کربلا کی زمین پر برسی اور چھٹ گئی، ویرانیوں کو لالہ زار بنا دیا اور چل دی، قیامت تک کے ظلم و جبر کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ امام حسین کے موج خون نے آزادی کا گلزار کھلا دیا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، سر کٹ کر چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیوں کی عطا نہ کر قبول۔ امام حسین نے دین کی عزت حرمت کا معیار مقرر کر دیا، عزت اور ذلت کے فرق کو واضح کر دیا، عظمت اور کمینگی کے معیار کو واضح کر دیا۔ آپ نے واضح کر دیا کہ دین سے وفاداری کا معیار کیا ہے اور غداری کا معیار کیا ہے، امانت کا معیار کیا ہے اور خیانت کا معیار کیا ہے، کس کے کردار کی پیروی کی جائے اور کس کے کردار سے نفرت کی جائے، باطل سے کس طرح لڑا اور ٹکرایا جائے اور کس طرح سب کچھ لٹایا جائے۔ یہ سبق قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرے حسین نے سمجھا دیا۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، نہ صرف اسلام میں بلکہ جہاں بھی انسانی قدریں پامال ہوں تو ان قدروں کی بحالی کے لیے امام حسین کی زندگی کا لائحہ عمل موجود ہے۔ جو بھی حریت اور آزادی اظہار کا لمبردار ہے، اسے امام حسین کی زندگی سے روشنی مل سکتی ہے۔
جہاں بھی حق اور باطل کا سامنا ہوگا امام حسین کی زندگی حق پر ڈٹ جائے اور حق کو غالب کرنے کے لیے منظم لایا عمل دیتی ہے۔ دین کو سربلندی دی تو حسین علیہ السلام نے، انسانیت کو آزادی کا درس دیا تو حسین علیہ السلام نے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی قوم کو درس آزادی دیا تو حسین علیہ السلام نے، حق کو باطل سے جدا کیا تو حسین علیہ السلام نے، حیات ابدی کا پیغام دیا تو حسین علیہ السلام نے۔ بقول شاعر کہ جہاں بھی حق پر چلے گا خنجر تیرا لہو بولتا رہے گا، جہاں بھی حق پر چلے گا خنجر تیرا لہو بولتا رہے گا، ہر ایک مظلوم کی صدا میں حسین تو بولتا رہے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، جب بھی امت اور ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت آئی ہے اور اس کا غلبہ ہوا ہے، ہم نے اپنے درمیان بہت بڑی تقسیمیں کر رکھی ہیں۔ مسلک اہل تشیع کی چونکہ ساری ترجیح محرم اور شہادت امام حسین پر ہوتی ہے، اس لیے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، ایسی سوچ پر ہم اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام حسین ایک طبقے کے نہیں بلکہ امام حسین مصطفیٰ کے ہیں، امام حسین اسلام کے ہیں، امام حسین دین مصطفیٰ کے ہیں، دین کا پیکر ہیں، حسین سنت مصطفی کا پیکر ہیں، شریعت مصطفی کا پیکر ہیں، حسین دین مصطفی کی آبرو ہیں، حسین قرآن و سنت کی عظمت و حرمت ہیں، حسین کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ امام حسین سب کے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس فرقہ وارانہ سوچ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہم نے ایک خود ساختہ تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ صحابہ فلاں کے ہیں، اہل بیت فلاں کے ہیں، اس فلاں فلاں کی سوچ نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا، لہٰذا یاد رکھیں کہ محبت حسین، عظمت حسین، تعلق حسین، تعظیم حسین، تعظیم صحابہ اور محبت اتباع اہل بیت پر سب ایک ہیں۔ یہ مختلف رخ ہیں مگر ہمارے چشمے آقا کی بارگاہ سے ہی پھوٹتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے کے لوگوں نے امام حسین کی زندگی سے رہنمائیاں حاصل کی ہیں۔ جب بھی دین پر کڑا وقت آیا، جب بھی حکمرانوں نے شریعت کی اقتدار کو پامال کرنا چاہا تو یہ خانقاہوں کے بوریاں نشین، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ بوریاں نشین باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ خالق کے حضور جھکنے والا سر باطل کے سامنے کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ محترم ناظرین و سامعین، ہر دور میں امام حسین کی زندگی سے روشنی لینے والے حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہے۔ خلفائے معتصم باللہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہو گیا، جس کے خلاف عظیم صوفی اور محدث امام احمد بن حنبل آواز حق بلند کرتے رہے۔ حکمرانوں نے آپ کی پاؤں میں کڑیاں پہنا دیں، بیڑیاں اور جسم پر کوڑے کی بارش کر دی۔ ابن جوزی کے مطابق امام صاحب نے پہلا کوڑا لگنے پر فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا لگا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرے کوڑے پر فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ 80 کوڑے اتنی شدت سے لگائے گئے کہ کسی ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔ محترم ناظرین و سامعین، بغداد میں حضور غوث اعظم کے زمانے میں سلطان وقت نے ایک ایسے شخص کو حاکم نامزد کیا جو ظالم کے نام سے معروف تھا، مشہور تھا، تو فکر اور تصوف کے عظیم تاجدار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے برسرے منبر ٹوکتے ہوئے کہا، اے سلطان وقت، تو نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا ہے جو ظالم کے نام سے مشہور ہے۔ کل روز قیامت اس ذات کو کیا جواب دو گے جو سب سے بڑا ہے، جو سب کا مالک ہے؟ تاریخ کے مختلف ادوار میں یزیدیت کے انداز بدلتے رہے، لیکن ہر دور میں فکر محمدی کے وارثین اپنی خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرتے رہے، جس کی پاداش میں امام اعظم کا جنازہ جیل کی کوٹھڑی سے، امام شافعی کو ملک بدری، امام غزالی پر کفر کے فتوے، امام بخاری بخارا سے جلا وطن،
बाज़यदीद बस्ताम से जलावतन किया गया। मोहतरम नाजरीन व सामीन, तारीख इस वाक़े को कभी फरमोश नहीं कर सकती जब मुग़ल बादशाह अकबर के झूठे दीन अकबरी के खिलाफ एक शख्सियत सरहिंद के खानका से निकल कर इल्म हक बुलंद करती है और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए सरजमीन हिंद से इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। रस्म शब्बीरी अदा करने वाली इस शख्सियत को इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी कहते हैं, जिनकी हक गोई और बेबाकी को खराज तहसीन पेश करते हुए तर्जमान हकीकत यूं गोया है। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नहगवान, अल्लाह ने हर वक्त किया जिसको खबरदार। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस्लामी माशरे के साथ दुनिया के हर मज़हब को मानने वाले इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ही वाहिद रहनुमाई है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत के बारे में फरमाया कि दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितनी उम्दा और रोशन मिसाल को पेश करने में नाकाम है। वो मोहब्बत की ज़िंदा मिसाल हैं, वो कुर्बानी और वफ़ा की अज़मत हैं। हर मुसलमान बिलखुसूस अपनी ज़िंदगी में उनसे रहनुमाई हासिल करे। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी दुनिया के लिए है, ये हक के रास्ते पर चलने के लिए सही मिसाल है। जहाँ भी इंसाफ और सच्चाई को जिंदा करने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुर्रत और उन जैसी कुर्बानियाँ दरकार होंगी। महकूमियत के ख़िलाफ़ हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा नजात के असूल तक इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। हुसैन अलैहिस्सलाम से तरगीब हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि शिया हो या मुसलमान भी हो। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी इंसानियत की रहनुमाई करते हैं और हर आम और साले रूह को मुसावात और आज़ादी के लिए मजबूती से खड़े होने की तरगीब देते हैं, और वो भी खुददारी और ईमानदारी की मजबूत बुनियाद पर। गर्द में सदियों के डूब जाएंगे सारे वाक़यात, रोशनी देता रहेगा कारवान करबला। आज के दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान फ़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की अमीन तहरीक है, जो हमें ये पैगाम देती है कि मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम, ताल्लुक़ हुसैन अलैहिस्सलाम और निस्बत हुसैन अलैहिस्सलाम को रस्मी ना रहने दिया जाए, बल्कि इसे अमल, हाल और हकीकत में बदल दिया जाए। इसे हकीकी ज़िंदगी के तौर पर अपनाया जाए। यही निस्बत और ताल्लुक़ हमारा ओढ़ना बिछोना हो, और इस निस्बत और ताल्लुक़ को हकीकी ज़िंदगी बनाने का मतलब ये है, ये पहचान लिया जाए कि यज़ीदी किरदार क्या हैं और हुसैनी किरदार क्या हैं। हुसैनियत का तकाजा ये है कि जहाँ जहाँ तुम्हें यज़ीदियत के किरदार का नामो निशान मिले, हुसैनी लश्कर के गुलाम और फर्द बनकर यज़ीदियत के बुतों को पाश पाश कर दो। इसके लिए ख्वाह तुम्हें अपना माल, अपनी जान, अपनी औलादें ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थी मोहतरमा रुखसाना आलिम साहिबा, जिन्होंने अपनी बेहद मुदल्लल गुफ्तगू से हमारे बंद जहनी दरीचों को खोला, गमे हुसैन जिंदा किया हमारी यादों में, हमारे दिल में, और हमें एक बार फिर करबला के रेगजार में ले गई। जिसका दश्ते बला में डेरा है, उसी के सजदों से ही सवेरा है। डूबा करबल में निकला जन्नत में, बोले हैदर ये चांद मेरा है, ये चांद मेरा है। जालिमों की बिखर गई लाशें, तैग को जिस तरफ भी फेरा है। फिर पुकारो हुसैन को लोगो, कितना चारों तरफ अंधेरा है। कल्बो ज़हनो ख्याल में मेरे, आले इजहार का बसेरा है। आने वाला है वक्त हर कोई खुद कहेगा, हुसैन मेरा है, हुसैन मेरा है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब रमा दमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बतौर हदिया और अहले बैत अतहार की अरवाह की बारगाह में यह हकीर सा हदिया पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाए। ए मदीने के ताजदार, तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जा सलाम कहते हैं।
जिनको दुनिया के गम सताते हैं, ठोकरें दर बदर जो खाते हैं, गम नसीबों के चार अगर तुमको वो परेशान सलाम कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियाए सलाम पेश करने के लिए एक बार फिर मैं दरख्वास्त करती हूँ मोहतरमा सादिया जहां ज़ेब साहिबा से, और इसी के साथ आप सबसे आज के प्रोग्राम्स के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे कल आपसे एक नए प्रोग्राम एक नए उन्वान के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।